بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ مرزا انجینئر کی ایک ویڈیو سنیں پھر اس پہ بات کرتے ہیں. اور پھر اعلیٰ حضرت جس کے بارے میں ساحل ادیم صاحب کہتے ہیں جی اعلیٰ حضرت کا جو لیول تھا وہ آپ کو پتہ نہیں ہے. یہ لیول تھا جی کہ شمع شبستان رضا میں انہوں نے وہ نمبروں والے تعویذ لکھے ہوئے ہیں اور کہا کہ یہ عورت کی ناف کے نیچے باندھ دیں اور پھر جناب وہ اس طرح اولاد ہوگی اور پتہ نہیں کیا کیا غلیظ قسم کے الفاظ ہیں. وہ پوری کی پوری کتاب یہ میں پیجز سیمپل کے طور پہ اٹیچ کروں گا. وہ کتابیں اگر آپ کے پاس فالتو ٹائم ہے نا تو یہ ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھیں. لہٰذا تسی آزاد جمیل نو نہ رو وڈے بھی یہی کچھ سمجھیں. تھانوی صاحب بھی تے اعلیٰ حضرت بھی ان مندسوں پیچھے کیا بچ گئے. مجھے نہیں پتا کہ ساحل ادیم صاحب نے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کیا کہا ہے، اور اگر انہوں نے کہا ہے کہ اعلیٰ حضرت بہت گہری سوچ کے مالک تھے تو اس میں کوئی شک کی بات نہیں. مرزا انجینئر جس احمقانہ سوچ کا حامل ہے اور جس جاہلانہ اور اجڑ سوچ کا حامل ہے، ظاہر ہے اس کے مطابق تو اس کو کیا سمجھ بوجھ کے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا گہرا مطالعہ کیا تھا اور اس کی سائنس پہ تحقیقات کیا ہیں. فتاوی رضویہ کو پڑھنے والا اور فتاوی رضویہ کی ابحاث پڑھنے والا وہ جانتا ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کتنا گہرا مطالعہ رکھتے تھے، کتنی گہری سوچ رکھتے تھے ہر چیز میں. لیکن جس میں تعصب اور اناد ہو وہ ظاہر ہے کہ اعلیٰ حضرت کی تعریف کیسے سن سکتا تھا. تو اس نے فوراً جھٹ سے ایک ایسی بات کی کہ جس کا ثبوت اس کے پاس بھی موجود نہیں. اور حیرت کی بات یہ ہے یہ لوگ اپنے آپ کو کتابی سمجھتے ہیں اور اس کے ماننے والے کو کتابی خیال کرتے ہیں. تو ان کو کتابی سمجھنے والے اور ان کو علمی اور ادبی لوگ سمجھنے والے بھی خود شاید بے وقوف و احمق ہیں کہ جو ان کی باتوں کو عنوان مان رہے ہیں. آپ ذرا شمع شبستان رضا کے بارے میں ایک انٹرنیٹ پہ جو 2021 اور 29 جون کا ایک سوال نامہ اور اس کا جواب میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. سوال دیکھیے، کیا شمع شبستان رضا غیر معتمد کتاب ہے؟ سوال پوچھنے والے نے سوال پوچھا. سائل حافظ رحمت رضا اور انڈیا کا یہ ایک علاقے کا فتویٰ ہے. جواب دیتے لکھتے ہیں، سلطان الفقہا فخر ازہر جانشین اعلیٰ حضرت حضور تاج الشریعہ حضرت علامہ مفتی محمد اختر رضا خان صاحب الازہری علیہ رحمہ سے شمع شبستان رضا نامی کتاب کی ایک عبارت کے تعلق سے ایک سوال کیا گیا. شمع شبستان رضا میں لکھا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے کسی سید صاحب کو کفار کے خلاف کرکٹ کے میچ میں کامیابی کے لیے کوئی وظیفہ عنایت فرمایا تھا. کیا اس میں کوئی حقیقت ہے؟ جواب سنیے. مذکورہ بالا سوال کے جواب میں حضور تاج الشریعہ فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، یہ نام معتمد ہے یعنی غیر اتھینٹک ہے، اور شمع شبستان رضا میں بہت ساری باتیں اس قسم کی اعلیٰ حضرت کی طرف منسوب کر دی گئی ہیں اور بہت سارے اعمال اور وظائف دوسری کتابوں سے جو ہمارے خاندان کے معمولات میں سے نہیں ہے وہ اس میں دے دیے ہیں اور بہت ساری نامعتمد باتیں اس کے اندر درج ہیں، غیر معتمد، غیر ثقہ، غیر مضبوط باتیں. اب ذرا سنیے گا آگے. پھر ترتیب دی ہے اس کو صوفی اقبال احمد نے، اور مرزا اس کو تھوپ رہا ہے اعلیٰ حضرت پہ. اعلیٰ حضرت کی تصریف ہے ہی نہیں ہے. ایک شخص بعد میں آئے، انہوں نے اس کو مدون کیا اور کچھ باتیں اعلیٰ حضرت کی طرف منسوخ کر دی، جبکہ اعلیٰ حضرت کے خاندان والے لوگ کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت سے ان کا کوئی تعلق نہیں. اب مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ کی فتاوی فقیہ ملت سے ہی آپ ایک اور سوال جواب سنیے کہ اس کے عہد نامے کے فضیلت پر چند روایتیں ایسی ہیں جو ثابت نہیں. سائل نے یہ سوال کیا تو انہوں نے جواب دیا، عہد نامے کی فضیلت میں مذکورہ بالا حدیث کی معتبر کتابوں میں من نوعاً میرے نزدیک ثابت تھیں. یہ حوالہ فتاوی فقیہ ملت جلدوں صفحہ نمبر 310 اور 309. اب یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کے بعد میں آنے والے خاندان کے لوگ اور ہمارے مسلک کے معتمد اور بڑے مفتیوں نے فتویٰ دیا کہ اس کے اندر غیر معتبر باتیں ہیں. اعلیٰ حضرت کی تصنیف ہے ہی نہیں. یہ تو کہنا کہ اعلیٰ حضرت کی تصنیف ہے یہ تو بہت بڑی جہالت ہے. تو لہذا اس وجہ سے آپ ذرا دیکھیے کہ مرزا انجینئر کتنے بلنڈر کرتا ہے اور کس طرح شخصیات کے خلاف بات کرتے ہوئے غیر معتمد باتیں ان کی طرف منسوخ کرتا ہے. بالکل قرآن کی روح سے ایسے فاسق لوگوں کی بات ماننے سے پہلے یقیناً تصدیق کرنی چاہیے. یا الذین آمنوا ان جاء فاسق بنبأ فتبینوا، کہ اے ایمان والو تمہارے پاس جب فاسقوں کی طرف سے کوئی خبر آئے تو اس کی تصدیق کر لو. فاسق کوئی خبر لائیں تو اس کی تحقیق کر لیا کرو. تو مرزا انجینئر تو روز جھوٹ بولتا ہے. ایسے شخص کی ہر بات کو ماننے والے یقیناً گھاٹے میں.